جہاں ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہوں، وہیں پر مالی بحران کا شکار سندھ کی کابینہ میں مہنگے معاون خصوصی کی فوج بھرتی کر لی گئی ہے۔ 65% معاونین بغیر کام کے تعینات کیے گئے ہیں۔ کابینہ میں شامل 26 معاون خصوصی میں سے صرف 9 افراد کو اکاؤنٹس اور محکمے اور اسائنمنٹ دیے گئے ہیں، جبکہ 17 معاونین خصوصی بغیر کسی کام کے تعینات ہیں، جن کے پاس نہ اکاؤنٹس کا اختیار ہے اور نہ اسائنمنٹ ہے، نہ ہی کوئی محکمہ ہے۔ پھر بھی سائی سرکار نے معاونین خصوصی کے لیے 1.5 لاکھ سے زائد تنخواہ، الاؤنس، سرکاری دفاتر، سرکاری گاڑیاں، مفت پیٹرول اور دیگر سہولیات دے رکھی ہیں۔ معاونین خصوصی پر ماہانہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ 26 معاونین خصوصی میں سے 9 معاونین کو محکمے دیے گئے ہیں۔ ان میں تنزیلہ کمرانی کو آئی ٹی کا محکمہ، ارباب لطف اللہ کو محکمہ خیل، پارس ڈیرو کے پاس یوتھ افیئر، صادق میمن کے پاس اسپیشل افراد کا محکمہ کا قلمدان ہے، قاسم نوید کے پاس سرمایہ کاری کا محکمہ، سریندر والائیسائی کے پاس انسانی حقوق، نواب وسان کے پاس شہید بے نظیر ہاؤسنگ جیل، اشفاق میمن کو ایریگیشن افیئر، لیاقت آسکانی کو کچی آبادی، کھٹومل جیون کو بیورو آف سپلائی انٹرپرائز کے قلمدان سے نوازا گیا ہے، جبکہ باقی 17 معاونین خصوصی کی فوج کو بغیر محکمے کے رکھا گیا ہے، جن کو کروڑوں روپیوں کی گرانٹ دیا جاتا ہے۔ ان 17 معاونین میں ریاض شاہ، پیر نور اللہ، پوجو بھیل، بندہ لیلگاری، ویر جی کوہلی، صغیر قریشی، عروجہ ربانی، سلمان مراد، وقار مہندی، آصف خان، علی احمد جان، ارسلان شیخ، مولا بخش مبیجو، جاوید نایاب لگاری شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان بغیر محکموں والے معاونین کو سرکاری دفاتر، سرکاری گاڑیاں سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سرکار کا خیال ہے کہ معاونین خصوصی کو قانون کے کٹہرے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ گورننس بہتر کر سکیں اور عوام کے مسائل حل کر سکیں۔ اہم معاملات کا کام کرنے میں ان کا معاونین کے خدمات حاصل کریں۔ کیوں نہ عوام کی خدمت ہو، لیکن معاونین خصوصی کی اتنی بڑی فوج کابینہ میں لانے کی ضرورت کیوں پڑی، اور کاری خزانے سے ان غیر ضروری معاونین خصوصی کی جو فنڈنگ دی جاتی ہے، کیا وہ عوامی مسائل کی دیکھ بھال پر درست خرچ ہو رہی ہے؟ سوال کا جواب تو شاید وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ان معاونین خصوصی پر نظر ڈالتے ہیں تو تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو سرکار کرتی ہے۔ ہوا یوں کہ حکومت سندھ نے پہلی بار کراچی کے ہر ضلع سے ایک معاونین خصوصی مقرر کیا ہے، جس پر ہر ضلع میں مختلف امور سونپے گئے ہیں۔ حکومت کے اس عمل سے ظاہری طور پر معاون خصوصی کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اس کراچی کے ضلع ملہیر کے لیے پی پی رہنما سلمان مراد، ضلع کیاماڑی سے پی پی رہنما آصف خان، ضلع مشرق سے اقبال ساند، ضلع غربی کے لیے پی پی رہنما علی احمد جان، ضلع ویسٹ سے لیاقت علی آسکانی مقرر کیے گئے ہیں۔ اس طرح ارسلان شیخ کو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی برائے امور ضلع سکھر تعینات کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سندھ کابینہ 49 رکن کابینہ ہے، جس میں 18 صوبائی وزیر، 5 مشیر اور 26 معاون خصوصی کی فوج شامل ہے۔ خصوصی معاونین عروجہ ربانی مرحوم سینئر پی پی رہنما راشد ربانی کی صاحبزادی ہیں۔ اس طرح 26 معاونین خصوصی میں سے صرف 5 معاونین خصوصی منتخب نمائندے ہیں۔
جبکہ 21 معاونین خصوصی ایسے ہیں جو منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ اشفاق میمن صرف ٹیکنیکل ماہر ہیں، باقی سب سیاسی لوگ ہیں۔ 5 کونسلرز میں سے 4 منتخب نمائندے ہیں اور صرف 1 MPA ہے۔ ان میں سے اعجاز جخرانی، مرتضی وہاب، رسول بخش چانڈیو، منظور وسان، فیاض بٹ شامل ہیں۔ ان میں سے فیاض بٹ منتخب نمائندے ہیں، باقی غیر منتخب نمائندے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مالی بحران کا شکار سندھ حکومت لاکھوں روپے بے یار و مددگار متاثرین کی مدد کرنے پر خرچ کریں۔ پشاور واقعے میں 49 شہدا اور زخمیوں کو امداد کی کروڑوں روپے گرانٹ نہ دیں۔ نہ ہی اس پر اعتراض ہے کہ غریب حکومت معاونین خصوصی کے فوج بھرتی کر کے کروڑوں فنڈ غیر ضروری ان کو دے دیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر واقع آپ کے پاس مجبور متاثرین کو دینے کے لیے فنڈ نہیں، ٹوٹے روڈ بنوانے کے لیے فنڈ نہیں، اسکول بنوانے کے لیے فنڈ نہیں، تو پھر ایک مہربانی کر کے اپنی کابینہ سے یہ معاونین خصوصی کی فوج کو کم کر دیں، تاکہ سندھ کی عوام یہ نہ سمجھے کہ آپ دیانت دار نہیں ہیں۔